بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسل معنا بنی اسرائیل صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی بزرگوں دوستو، آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنائے، اس کی رب ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تمام انسانوں کو برابری کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے انسان کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ غلامی آج سے نہیں بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب بھی کوئی قوم کسی قوم کے اوپر چڑھائی کرتی ہے اور جو قوم فاتح بنتی ہے وہ دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی بھی غلامی کو دل سے قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے اپنی آزادی کی، اور اس آزادی کے لیے جتنے جتن اسے کرنے چاہیے وہ ان سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے لیے وہ لاتے ہیں کہ اسے پروانہ آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس کے دل میں آزادی کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے آزادی ضرور عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام بن گئے تھے۔ فرعون ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا اور انہیں ظلم کا تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ان کو نبی اور رسول بنایا، اور وہ نبی اور رسول بن کر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون یہ بات سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ راتوں رات سارے بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو میری غلامی میں تھے وہ نکل گئے ہیں، وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور پیچھا کرتے کرتے ان کو جا پکڑتا ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کرا دیتا ہے، اور اسی دریا میں فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل غلامی سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، جب ساری نوع انسانیت غلامی کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی، غلامی کا دور دورہ تھا، طرح طرح کی غلامیاں اس زمانے میں رائج تھیں، اور لوگوں نے لوگوں کو ہی غلام بنا رکھا تھا۔ حکومتوں نے لوگوں کو اس طرح غلام بنا رکھا تھا کہ ان کے حقوق بالکل سلب کر لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر بوجھ ہے ان کے بوجھ کو اتارتے ہیں، اور جن کے اوپر غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں ان کو غلامی کے طوق ان کے نکالتے ہیں۔ یعنی جو بوجھوں کے تلے دبے ہوئے تھے انہیں بوجھوں کے تلے سے نکالنا، اور جن کی گردنوں میں غلامی کے پٹے پڑے ہوئے تھے ان سے آزاد کرانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کو غلام بنانا، اللہ کے بندوں کو غلام بنانا اور انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بنانا، یہ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ ایک صحیح الفطرت انسان کو یہ پسند ہو سکتا ہے۔ لیکن ظالم جابر لوگ سب سے زیادہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلام بنا لیں
ان پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر دیں، ان سے رشوتیں لیں اور ان کو طرح طرح سے ستائیں، ظلم کریں، کیونکہ اس سے ان کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے اپنی خواہشات پورا کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک انسان جو آزاد ہے وہ آزاد ہی رہنا چاہیے اور اس کو آزاد رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں غلام بن جاؤں گا اگر میں ایسا یہ نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے کہ غلام بننے سے پہلے آپ کو قدم اٹھانا ہے، محنتیں کرنی ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لاشعوری میں اور ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی قوم ہم پر حاوی ہو رہی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ہمیں غلامی کے جنگل میں لے کے جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم محو خواب رہیں، سوتے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں اور اسی غفلت کے نتیجے میں ایک دن ہم مکمل کسی کا غلام بن جائیں۔ تو دیکھیے 15 اگست کا دن آ رہا ہے، اس میں قربانیاں پیش کر کے اور نہ جانے کتنی شہادتیں پیش کر کے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا استعماریت سے، ظلم سے، جبر سے اور انگریزوں کی غلامی سے۔ انہوں نے محنتیں کی تو انہیں آزادی ملی، اس آزادی کے نتیجے میں آج ہم بہت ہی اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور وہ احساسات جو غلامی کے ہوتے ہیں ہمارے دل سے نکل گئے ہیں۔ وہ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ لیکن اگر ہم آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی آنکھیں یہ دیکھ لیں کہ ہم کسی کی غلامی میں جا چکے ہیں اور اپنی مرضی سے پھر کچھ نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، نہ مسجدوں میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے۔ اس سے پہلے ہی ہمیں سبق لینا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین پر چلیں اور اپنے دین کی اشاعت کو آگے بڑھائیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس میں تن من دھن کے ساتھ لگ جائیں اور یہ کوششیں پورے طور سے آج ہی سے کرنی شروع کر دیں، کیونکہ زمانہ بڑے خطرے کا ہے، زمانہ بڑے خطرے کا ہے، حالات بہت ہی پرخطر ہیں۔ ان حالات میں ذرا سی غفلت بھی ہمیں بہت بڑے نقصان کا ہمارے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو ہم جو ہے آزادی کا سبق دلائیں، وہ آزادی جو ہم ایک انسان سے چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس آزادی کے ساتھ ہمیں جینے کا حق دیا ہے، وہ آزادی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے ان سے ہی ہم آزاد ہو جائیں۔ وہ آزادی ہرگز مطلوب نہیں ہے، وہ آزادی تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے مفر ہونا یہ غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بندہ بن کے رہنا یہ غلامی نہیں ہے، یہ تو بلکہ آزادی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے تو غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کیونکہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ لیکن ایک انسان کو کبھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کو غلام بنا لے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری بنی نوع انسانیت کو غلامی سے نکالا، اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انڈیا کو، اس بھارت کو غلامی سے نجات دی۔ اسی طرح اگر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا قدم بھی غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہم محنت کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہمیں مکمل آزادی نصیب ہوگی، مجھے بھی اور آپ کو بھی، عقیدے کی بھی، تعلیم کی بھی، اور اسی طرح ہم سے متعلق جتنی بھی آزادیاں ہیں وہ سب ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر ہم نے غفلت کی پڑھنے میں، تعلیم کے حاصل کرنے میں، آگے بڑھنے میں، اپنی قوم کو آگے بڑھانے میں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں، ان تمام چیزوں میں اگر ہم نے غفلت کی تو رفتہ رفتہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی، دوسری طرف شیطانوں کی شیطت اور کافروں کی چالاکیاں، یہ سب ہمیں جو ہے ایک ایسے تاریک غار میں دھکیل دیں گی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آئے دن ہم کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں
اس سے پہلے کہ ہم مزید سنیں، آج ہی ہم ہوشیار ہو جائیں، آج ہی ہم جو ہے تہیہ کر لیں کہ ہم محنت کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے اور بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ بھی یاد دلائیں گے، اور اس انڈیا کی آزادی میں جو قربانیاں مسلمانوں نے عطا کی ہیں جو سب سے بڑھ کر ہیں، ان کو بھی ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں حوصلہ پیدا ہوگا، ہمارے انڈیا کے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوگا، اور یہ انڈیا کبھی بھی کسی کا غلام نہیں بن سکتا، اور اس میں کوئی قوم کسی قوم کی غلام ہرگز نہیں بن سکتی، اور اس کی آبیاری اور اس کی خوشنمائی یہی ہے کہ اس میں انڈیا کا ہر فرد جو ہے آزاد فضا میں سانس لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انڈیا میں رہ کر انڈیا کو سنوارنے کی اور اس کی فضا میں جو مسموم ہوائیں چل رہی ہیں انہیں ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔